لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان أرضه اول الدين معرفة الجبار والصلاة والسلام على سید العرب والعجم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتقربین المتشرفین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالم لمقدمه الفداء اجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام مل کے سلوات پڑھیے محمد والے محمد تمام صاحبان سے التماس ہے کہ سید مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے اور جس مرحومہ کی مغفرت و بخشش کے لیے اس مجلس سے ترہیم کا اہتمام کیا گیا اس مرحومہ کی آخرت کے منازل کے آسان ہونے کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ سورۃ اخلاص کی طرف فرمائیں۔ اس ذات پروردگار کا جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتیں عطا کی، اور اتنی نعمتیں اس کریم اللہ نے عطا کی، خود ذات پروردگار نے جو کہ نعمتوں کے دینے والی ذات ہے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتیں دینے والا بھی وہی اللہ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہارے پاس میں نہیں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے، تمہاری قدرت میں نہیں ہے کہ اس اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آپ جتنے بھی دوست تشریف فرمائیں، اگر انسان خلوت میں بیٹھ جائے، انسان تنہائی میں بیٹھ جائے اور اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے، یقیناً انسان کی زندگی کا خاتمہ شادی ممکن ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور سورۃ مبارکہ الرحمن میں ایک آیت کا بار بار تکرار کیا ذات پروردگار نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اربہا کروڑہا نعمتیں اس ذات پروردگار نے عطا کی ہیں اور تمہارے پاس میں نہیں، طاقت میں نہیں کہ ان نعمتوں کا شمار کر سکو۔ یہ والدین اللہ کی نعمت ہیں، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ آسمان اللہ کی نعمت ہے، یہ آفتاب و ماہتاب اللہ کی نعمت ہے، یہ گرمی کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے، سردی کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس سے بھی لطف پروردگار سعادات یہ ہے کہ اللہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے تو بدل بدل کے عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ حکیم مطلق ہے، وہ اللہ
दानाए मुतलक है, वो बेहतर जानता है कि मेरे बंदों के लिए सब्जी कौन सी चाहिए, अब फल कौन सा चाहिए, अब मौसम कौन सा चाहिए। अल्लाह मौसम भी अता करता है तो बदल बदल के अता करता है, अल्लाह सब्जियां भी अता करता है तो बदल बदल के अता करता है, अल्लाह फल भी अता करता है तो बदल बदल के अता करता है। न हर वक्त सर्दी रहती है, न हर वक्त गर्मी रहती है। और इससे बढ़कर लुत्फ परवरदिगार क्या होगा, अल्लाह इतनी सर्दी भी नहीं देता शादी कि हर चीज जम जाए, इतनी गर्मी भी नहीं देता कि हर चीज जल जाए। थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना अपने बंदों पे मेहरबान है, इतना लुत्फ करने वाला है। अल्लाह करोड़ अरब नेमत अता कर रहा है, लेकिन बंदों की तबीयतों के मुताबिक अल्लाह बेहतर जानता है अब मेरे बंदे को फल कौन सा चाहिए, अब सब्जी कौन सी चाहिए, अब मौसम कौन सा चाहिए। तो अल्लाह करीम मुतलक है, अल्लाह दानाए मुतलक है, अल्लाह हकीम मुतलक है। अल्लाह करोड़ अरब नेमतें अता करने के बाद बस इतना कहा है कि तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद लुत्फ किया उस ज़ात परवरदिगार ने, अपने बंदों पे मेहरबानी की, इसमें कोई शक नहीं। मेरी नेमतें गिन नहीं सकते, मेरी नेमतें शुमार नहीं कर सकते, लेकिन ये तो है मेरी नेमतों का शुक्रिया तो अदा कर सकते हो, ठीक है। मेरी नेमतें गिन नहीं सकते तो मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। और ये भी लुत्फ़ परवरदिगार है। शायद हम ये समझे कि जब हम दुनिया में आते हैं तब अल्लाह की नेमतों का सिलसिला शुरू होता है। ना मेरा दोस्त, ना मेरा भाई, अभी बच्चा शिर में मादर में होता है, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला जारी हो जाता है, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। और दुनिया में रहने के बाद जो है मुमकिन है कहे कि 70-80 साल जिंदगी उतारने के बाद नेमत का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, ना करीम की आवाज आती है तो दुनिया से चला भी जाता है, तब भी मेरी नेमतों का सिलसिला जारी सारी रहता है। तुम्हारी तरफ से जितनी मासियत हो जाए, तुम्हारी तरफ से जितना भी गुनाह हो जाए, लेकिन मैं अल्लाह अपने नेमतें रोकता नहीं। तुम्हारी तरफ से जितनी गुनाह हो जाए, मासियत हो जाए, जितना जो है नाफरमानी हो जाए, मैं अल्लाह नेमतों के सिलसिले को मुनक़ते नहीं करता, नेमतों के सिलसिले को मैं अल्लाह रोकता नहीं हूँ। और आपके इल्म में होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन ने ये ऐलान किया था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिरौन ने ये कहा था ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार इस बदबख्त को तूने पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, इक़्तिदार अता किया, हुकूमत अता की, तख्त ताज अता किया, आज तेरे मुकाबले में खुदा पर बैठा है, तेरे मुकाबले में दावे खुदाई कर दिया है, दावे रबूबियत कर दिया है। तो इशारा खुदाबंदी होता है कि मूसा नबी, ए मेरा कलीम नबी, फिर क्या होना चाहिए। हजरत मूसा की आवाज आती है, परवरदिगार मेरे ख्याल में कुछ दिनों के लिए फिरौन का रिज़्क़ बंद कर दे, कुछ दिनों के लिए फिरौन का रिज़्क़ बंद कर दे, फिर पता चलेगा दावे खुदाई क्या होता है, दावे उलूहियत और रबूबियत क्या होता है। रब्बे अकबर की कसम, जो खाले की आवाज आई है, खाले की आवाज आती है, मूसा अगर ये बदबख्त फिरौन जो है अपने बंदे होने का ओहदा छोड़ दिए तो छोड़ दिया, मैं अल्लाह अपने रब होने का ओहदा क्यों छोड़ूं, मैं अपने रब होने का मनसब क्यों छोड़ूं। क्यों? ये बंदे को मनसब छोड़ दिया है, बंदा था, बंदा रहता जी, ये खुदा के मनसब पे बैठ गया, अपने मनसब को छोड़ दिया है। मैं अल्लाह अपने रब होने का ओहदा क्यों छोड़ूं, इसलिए कि रब्बुल आलमीन हूं, मैं आलमीन का रब हूं। अगर कोई मानता है तो तब भी देता हूं, अगर कोई नहीं मानता मैं तब भी अता करता हूं। इसलिए कि मैं अल्लाह सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूं, सिर्फ रब्बुल मोमिनीन नहीं हूं, सिर्फ रब्बुल साजिदीन नहीं हूं, सिर्फ रब्बुल आबिदीन नहीं हूं, मैं हूं आलमीन का रब। कोई मुझे मानता है तब भी देता हूँ, कोई मुझे नहीं मानता मैं तब भी अता करता हूँ, मेरा काम है अता करना। तो अल्लाह ने मेरे अजीजों करोड़ा अरब नेमतें अल्लाह ने अता की और ऐलान किया, तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। हाँ, ये तुम्हारे
तुम्हारे पास में नहीं, लेकिन मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करना जो तुम्हारे पास में है। मेरी नेमतों का शुक्रिया तो अदा कर सकती है। और ऐसे भी अगला लुत्फ जो सादात किया अल्लाह ने, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे मैं अल्लाह नेमतें रोकता नहीं, नेमतों में और इजाफा कर देता हूं। मैं अल्लाह नेमतें रोकता नहीं बल्कि नेमतों में मैं और इजाफा कर देता हूं। तो अल्लाह ने हमें जो बहुत सारी नेमतें अता की हैं, उनमें एक बड़ी नेमत जो अल्लाह ने अता की है वो है दीन इस्लाम। ठीक है, खुदा ना खासा, ठीक है। अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह कादिर मुतलक है, मानते रहो कि अल्लाह कादिर है जी। अगर अल्लाह चाहता हमें यहूदी बना देता, हमें ईसाई बना देता, हमें काफिर मुशरिक के घर में पैदा कर देता। अल्लाह चाहता तो हमें जो है मुशरिक के, काफिर के, यहूदी के, सिख के, हिंदू के घर में पैदा भेज देता। लेकिन अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम जैसी नेमत अता की है और ऐलान किया कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर अल्लाह के नज़दीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और दूसरे मकाम में फरमाया वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो बंदा दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अपने लिए पसंद करेगा, पहली बात तो यह है कि उसका वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और दूसरी बात यह है वो बंदा कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होगा। कितनी बड़ी नेमत है आशा जी कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है, दीन इस्लाम पैदा किया, उस घर में पैदा किया जहां दीन इस्लाम जो है मौजूद था। तो अल्लाह ने दीन इस्लाम, और ये दीन इस्लाम तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह है मुक़न्निन दीन, दीन बनाने वाला, पैगंबर इस्लाम है मुबल्लिग़ दीन, अली से लेकर हादी महदी तक ये पैगंबर के सच्चे बारह जानशीन, ये है मुहाफ़िज़ दीन। अल्लाह है मुक़न्निन दीन, ये दीन बनाने वाला, और पैगंबर है मुबल्लिग़ दीन, ये दीन पहुंचाने वाले, और अली से लेकर हादी महदी तक ये पैगंबर के सच्चे बारह जानशीन जो है ये मुहाफ़िज़ दीन है। और दीन इस्लाम मेरे अजीजों ऐसे मजमूए का नाम है जो दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत है और आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत है। ठीक है जी, दीन इस्लाम ऐसे मजमूए का नाम है कि जो इंसान की दुनियावी जिंदगी की कामयाबी की जमानत भी इस दीन इस्लाम में है और आखिरत की कामयाबी की जमानत भी इस दीन इस्लाम में है। और देखिए इंसान ये मुरक्कब हुआ है दो चीजों से, इंसान मिलकर बना है सादात दो चीजों से, जिस्म और रूह, जिस्म और रूह। तवज्जो कीजिएगा, अगर अकेला जिस्म हो तो भी उसे इंसान नहीं कहते, अकेला रूह हो शादी उसे भी इंसान नहीं कहते। जब जिस्म और रूह मिलता है तो उसे इंसान कहा जाता है। तो इंसान मुरक्कब है, मजमुआ है दो चीजों शादी, दो चीजों से। ठीक है जी, ठीक है, जिस्म और रूह। और जिस्म की एक जरूरत है और रूह की भी एक जरूरत है। जिस्म की जरूरत का नाम है दावत शादी, क्या तवज्जो, रिज़्क़। क्या है जिस्म की जरूरत का नाम है? रिज़्क़, ग़िज़ा, रोटी, खुराक, ये इंसान के जिस्म की जरूरत है। और अल्लाह फरमाता है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कायनात में कोई शय ऐसी नहीं जिसका रिज़्क़ मैं अल्लाह ने अपने ज़िम्मा डाल लिया हो। बारह पहली आयत जाके पढ़े कुरान जी, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, पूरी कायनात का रिज़्क़ मैं अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया है। और रूह की जरूरत का नाम क्या है? जिस्म को तो रिज़्क़ चाहिए, लेकिन रूह को क्या चाहिए? और रूह को हिदायत चाहिए। और रूह की जरूरत का नाम है हिदायत। अल्लाह आखिरी पारे में फरमाता है व इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना भी मेरी जिम्मेदारी है। रिज़्क़ देना भी मेरी जिम्मेदारी है और हिदायत देना भी मेरी जिम्मेदारी है। तवज्जो कीजिएगा, तो लिहाजा अल्लाह ने दीन इस्लाम को बना के भेजा, ठीक है, और दोनों जिम्मेदारियां अपने पास ले ली। ठीक, जिसकी जो रिज़्क़ था अल्लाह ने कहा रिज़्क़ में देना मेरी जिम्मेदारी है, रूह की जरूरत है हिदायत का, हिदायत देना मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा अल्लाह ने इस इंसान को जिसको करोड़ हार नेमतें अता की, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं चल अपने मौजू की जाने बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने इस इंसान को
اور جتنی بھی مانوی نعمتیں انسان کو عطا کی، عقل انسان کو عطا کی، شاید علم انسان کو عطا کیا، شعور انسان کو عطا کیا، توجہ، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، مسجود ملائکہ انسان کو بنایا، ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توجہ، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرے اور عبادت کا طریقہ نہ بتائے۔ کل قیامت کے دن انسان کہہ سکتا ہے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن تو نے عبادت کا طریقہ نہیں بتایا۔ توجہ، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندہ کہہ سکتا ہے پروردگار تو نے عبادت کا طریقہ نہیں بتایا، نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، اب اللہ پہ واجب ہے کہ عبادت کا طریقہ بتائے۔ تو پھر سادات اکرامی قدر، اگر اللہ یہاں ہمارے اندر نماز کا طریقہ بتانے کے لیے آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ اللہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ چلتا پھرتا نہیں ہے، اللہ سوتا جاگتا نہیں۔ اگر اللہ نظر آئے تو اللہ نہیں رہتا۔ عبادت بھی کرنی ہے کیونکہ اللہ نے ہم پر عبادت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب آپ اللہ کہ واجب ہے کہ عبادت کا طریقہ بتائے، اگر بتانے آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ اللہ نے عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے ایک نظام بنایا، اللہ نے اس نظام کا نام نظام ہدایت رکھا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، اس کا نظام کا نام نظام ہدایت رکھا، اور اس نظام ہدایت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے دو طریقے استعمال کیے، یعنی نظام ہدایت کو اللہ نے دو صورتوں میں ہم تک پہنچایا، دو شکلوں میں ہم تک پہنچایا۔ نظام ہدایت کا ایک حصہ اللہ نے الفاظ کی شکل میں بھیجا، اور نظام ہدایت کا حصہ اللہ نے کردار کی شکل میں بھیجا۔ نظام ہدایت کا وہ حصہ جو اللہ نے الفاظ کی شکل میں بھیجا اسے قرآن کہتے ہیں، جو کردار کی شکل میں بھیجا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو بات کے سمجھے کوئی آسان ہو رہی ہے بات ہی، آگے بڑھو جی۔ کہ اللہ نے نظام ہدایت کو دو شکلوں میں پیش کیا ہے۔ نظام ہدایت کا ایک حصہ الفاظ کی شکل میں، نظام ہدایت کا ایک حصہ کردار کی شکل میں۔ جو الفاظ کی شکل میں بھیجا اسے قرآن کہتے ہیں، جو کردار کی شکل میں بھیجا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ، لیکن یاد رکھنا الفاظ اتنے مؤثر نہیں ہوتے جتنا کردار مؤثر ہوتا ہے۔ جلدی میں جملہ کہہ دیا، الفاظ اتنے مؤثر ریاشائی نہیں ہوتے جتنے کردار مؤثر ہوتا ہے۔ الفاظ اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا کردار اثر رکھتا ہے۔ توجہ، لہذا اس لیے اللہ نے الفاظ کو یعنی قرآن کو ایک مرتبہ نازل کیا ہے اور کردار کو 14 شکلوں میں بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ نے الفاظ یعنی کہ جو ہے قرآن کو ایک مرتبہ نازل کیا اور کردار کو اللہ نے 14 شکلوں میں بھیجا۔ اور رب اکبر کی قسم جو ہے منبر میں بیٹھ کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کردار ایک ہے، کبھی وہ مصطفیٰ کی شکل میں آتا ہے، کبھی علی کی شکل میں آتا ہے، کبھی حسن کی شکل میں آتا ہے، کبھی حسین کی شکل میں آتا ہے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں جتنا ناز کرنا چاہیے تھوڑا ہے، وہ کردار آج بھی موجود ہے، چاہے پردے غیبت میں کیوں نہیں ہے۔ جی، وہ کردار آج بھی موجود ہے چاہے وہ پردہ غیبت میں کیوں نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم ہے تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے لیکن ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے باب نبوت بند کیا ہے لیکن اللہ نے جی باب ہدایت بند نہیں کیا۔ لوگوں کے ہاں باب نبوت بند تو باب ہدایت بھی بند۔ ہمارے یہاں باب نبوت بند ہے لیکن باب ہدایت 14 کی شکلوں میں جاری ہے۔ وہ باب ہدایت جو ہے وہ 14 کی شکلوں میں جاری اور ساری ہے۔ توجہ کیجیے، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ پہلی نعمت، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں درندہ بنا دیتا، جانور بنا دیتا، ٹھیک ہے،
اور نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا جملہ ہے الحمدللہ الذی خلقنی انسانا، تمام تعریف اللہ کی جس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ اب میرا بند جملہ کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا؟ علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا ہے، وہ بندے اور ہیں جو کہتے ہیں کاش پہ دبا ہوتا۔ ہائے 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 نعرہ جی تو اللہ نے انسان کو انسان خلق کیا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جس میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک ہندو کے گھر میں، سکھ کے گھر میں، یہودی عیسائی کے گھر میں اللہ بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ کا تنویر شاہ جی ریاض شاہ جی شاہ جی سجاد شاہ جی، یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا تھا۔ ہم جیسے پیدا ہوئے ہمارے دائیں کان میں اذان کی آواز آ گئی، بائیں کان میں اقامت کی آواز آئی۔ یہ لطف نہیں ہے اس کریم کا، مہربانی نہیں ہے شاہ جی، یہ نعمت نہیں ہے کہ اللہ نے میں انسان پیدا کیا پھر اس گھر میں پیدا کیا جس میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا تھا۔ اور کروڑ ارب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں علی کی ولایت کا چرچا تھا، جس گھر میں علی کی ولایت کا چرچا تھا، جہاں ہماری ماں نے علی اللہ پڑھ کے جو ہے دودھ پلایا، ولایت کا چرچا تھا۔ تیرے چھٹے معصوم ارشاد فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ برد ولایتنا فلیحمد اللہ ولیشکر لامہ، جو اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے اسے چاہیے دو کام کرے، اللہ کی حمد کرے، ماں کا شکریہ ادا کرے۔ من واجد فی قلبہ برد ولایتنا، جو اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے اسے چاہیے دو کام کرے، اللہ کی حمد کرے، ماں کا شکریہ ادا کرے۔ جب تیرے چھٹے امام نے یہ کہا، کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے آقا والا آپ کی ولایت کے ملنے پہ اللہ کی حمد ہو، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے یہ ماں کا شکریہ کس لیے ہے؟ ماں کا شکریہ کس لیے؟ آپ کے مذہب کے بانی سادے کے آل محمد فرماتے ہیں ہاں تجھے ہماری ولایت کے ملنے پہ اللہ کی حمد کرنی چاہیے اور ماں کا شکریہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ تیری ماں نے تیرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، کہ تیری ماں نے تیرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ تو جہاں دیکھیں نا کروڑا ارب نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، توجہ، تو جسم اور روح سے ملے تو انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر روح نکل جائے اس ڈھانچے کا کیا ہے جی؟ ڈھانچہ ختم، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس میں سے شاہ جی وہ جوہر ہے، جو گوہر ہے وہ ہے روح، جب نکل جاتا ہے تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ توجہ رہے، شاید میرا جملہ جلدی میں نے کہہ دیا، یہ جو جوہر ہے جب نکل جائے نا تو وہ مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چلو آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی اسی دیہاتی معاشرے کا بندہ ہوں، جب گندوں کو ٹھیک ہے جی تھریشنگ کی جاتی ہے اس کے اندر دانہ ہے جوہر، وہ نکال لیا جاتا ہے، پیچھے رہتا ہے بھوسا، اسے پھر قبر بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں شاید میں نے جلدی کہا ہے، بات بندے تو سمجھ گئے جلدی، ٹھیک ہے جی؟ وہ جوہر نکال لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور جوہر نکلنے کے بعد اب وہ توڑی کی بھوسے کی کیا وقت ہے، اسے پھر قبر بنا دیا جاتا ہے، قبر کی شکل میں، جیسے آپ وہ تھڑ بناتے ہیں قبر کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے۔ اور روح ہے جوہر، توجہ، جب روح نکل جاتا ہے تو جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کو ہاتھ لگا لیا جائے تو غسل مسیت واجب ہو جائے، خود اس پہ بھی غسل واجب، پھر جو اس کو ہاتھ لگا لے اس پہ بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر یہ کہ روح نکل جائے یعنی جوہر نکل جائے تو اس مردہ بدن میں ریاض شاہ جی بدبو پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ کہو جملہ نہج البلاغہ کا، آپ کے دادا علی کا جملہ سنا دو نہج البلاغہ میں، علی فرماتے حمد ہے اس اللہ کی جس نے مردہ بدن میں بدبو پیدا کی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مردہ بدن میں
بدبو پیدا کی تو تنویشہ جی ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہتے ہیں مولا یہ بدبو پیدا ہونے پہ اللہ کی حمد کیسی؟ توجہ، علی فرماتے ہیں اگر اللہ مردہ بدن میں بدبو پیدا نہ کرتا تو کوئی بندہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ جی اگر اللہ اس مردہ بدن میں بدبو پیدا نہ کرتا، توجہ، تو کوئی بندہ جو اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ لیکن حمد ہے اس اللہ کی جیسے مردہ بدن میں بدبو پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر روح جوہر نکل جائے تو بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور روح العبادت ولایت علی ابن ابی طالب، عبادت کی روح علی کی ولایت ہے۔ یہ روح العبادت ولایت علی ابن ابی طالب، عبادتوں کی روح علی کی ولایت ہے۔ اللہ کے میرے جملے سمجھ آ جائے، اگر اس بدن میں سے روح نکل جائے تو بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اگر عبادتوں سے اور روح ولایت نکل جائے تو عبادتوں میں بدبو پیدا ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزوں، تو اللہ نے ہمیں کروڑہا اربہا نعمتیں عطا کی ہیں، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں لیکن موت کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے۔ ایسے ہے نا سعادت جی، ہم زندگی کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں لیکن موت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، اگر نعمت، توجہ شاہ جی، اگر موت نعمت نہ ہوتی، صرف زندگی ہی نعمت ہوتی تو پھر دعائیں کیوں مانگی جاتی ہے؟ یا اللہ اسے سنبھال لے، یا اللہ اسے سنبھال لے، یا اللہ اسے مار لے۔ تو پھر جو ہے اگر زندگی نعمت ہے تو پھر نعمت سے جان کیوں چھڑائی جا رہی؟ صرف زندگی کی نعمت تھی تو پھر زندگی سے جان کیوں چھڑائی جا رہی ہے کہ یا اللہ اب اسے سنبھال لے؟ اس کا مطلب ہے نہیں، جہاں زندگی نعمت ہے وہاں موت بھی نعمت، جی وہاں موت بھی نعمت ہے۔ اب کہوں جملہ دوستوں، ہر ایک نے مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، کوئی مجھے کوئی بتا دے کوئی نعمت سے اپنا موت سے بچ گیا؟ جو زندہ ہے موت کا درد سہے گا، جب احمد مرسل رہے کون رہے گا؟ جی جب ہر ایک نے مرنا ہے تو پھر کم از کم ایسا تو مرنا چاہیے نا جس موت میں اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اس موت میں اللہ بھی خوش ہو۔ تمام موتوں میں سے عظیم ترین موت ہے شہادت کی موت، شہادت کی موت۔ اور شہادت کے درجات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جو حیات پیغمبر میں حضور کی زندگی میں جو شہید ہوئے اس کے لیے تو حکم یہ تھا، حضور فرماتے تھے کہ اسے غسل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اسے کفن پہنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ پوچھا جاتا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے شہید کل قیامت کے دن اپنے اسی لباس اور خون میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت حنظلہ کا نام تو سنا ہوگا جی، پہلی شب تھی، میرا موضوع ہے پھیر رہا ہے، میں سے بیٹھتا ہوں۔ پہلی شب تھی، شب عروس، شادی کی پہلی رات، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا جلدی وہ مسلمانوں اپنا اسلحہ اٹھاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی شب تھی، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ سوئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کا حکم ہوا اطاعت رسول میں، غسل بھی نہیں کیا، شاید میں نے جلدی میں جملہ کہا، اطاعت رسول میں غسل بھی نہیں کیا، اپنا سلاح، اپنا اسلحہ، اپنا ہتھیار لیا اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جی جنگ میں گئے، ایک کافر کے مقابلے میں پہنچے، لڑے، کافروں کو مارا، کچھ دیر کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ دوڑے تاکہ جناب حنظلہ کی لاش کو اٹھائیں، جیسے پہنچے عجیب منظر دیکھا، جناب حنظلہ کی لاش میں سے خون کی بجائے پانی نکل رہا تھا، خون کی بجائے پانی نکل رہا تھا۔
صحابہ حیران ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے، جناب حنظلہ کے جو ہے جسم مبارک سے، جسم عطر سے جو ہے خون کی بجائے پانی نکل رہا ہے۔ توجہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطاعت رسول میں آیا تھا، اطاعت رسول میں آیا تھا، چھوڑ دیا تھا سب کچھ، غسل کرنا بھی بھول گیا تھا، فرشتوں نے غسل دیا ہے، فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے، لہذا آج کے بعد اسے حنظلہ نہ کہنا بلکہ کہنا غسیل الملائکہ، یہ وہ ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ توجہ رہے، اطاعت رسول میں، اچھا دیکھیں نا، اطاعت رسول میں نماز ہے، اطاعت رسول میں حج ہے، اطاعت رسول میں زکات ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے یاد ہوگا، چونکہ آپ سننے والے دوست ہیں، ٹھیک ہے جی، سنتے ہیں کہ ایک مسجد میں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے آواز دی، نماز میں مصروف رہا، پھر اللہ کے نبی نے آواز دی، نام یاد ہوگا، ٹھیک ہے، پھر نماز میں مصروف، تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے آواز دی، جلدی جلدی دوڑ گیا، کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے جو 2 مرتبہ میں نے بلایا ہے تو کہا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے نماز بتائی کس نے ہے؟ تجھے نماز بتائی کیسے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بتائی ہے۔ سننا جملہ سادہ، اللہ کے نبی کی آواز آتی ہے جس نبی نے تجھے نماز بتائی ہے وہی نبی بلا رہا تھا، وہی نبی جو ہے تمہیں بلا بھی رہا تھا۔ تب کہوں جملہ بڑے پرانے آزادار سننے والے، نبی جب بلائے، جس وقت بلائے، جس کو بلائے، بے شک بے شک نبی کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ جی آ رہے نا، ایک جنگ سے میرا مخصوص بدل گیا، ایک جنگ سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی، جناب علی ابن ابی طالب بھی، کچھ اور حضرات بھی ہیں، ایک منزل پہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا یا علی اپنا زانو بڑھاؤ، علی نے زانو بڑھایا، اللہ کے نبی نے اپنا سر رکھا زانو علی پہ، اتنے میں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اتنا طویل ہو گیا وحی کا سلسلہ، ادھر سورج غروب ہونے لگا، توجہ، علی نے اشاروں سے نماز پڑھی، توجہ، ٹھیک ہے جی، سورج غروب ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یا علی حل صلیتا، اے نبی، اے علی کیا تو نے نماز پڑھی ہے، نماز عصر پڑھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ پڑھی تو ہے لیکن اشاروں سے پڑھی ہے۔ کیا کیوں؟ اس لیے آپ کا سر میرے زانوں میں تھا، میں اطاعت رسول میں تھا، جی آپ کا سر میرے زانوں پہ تھا اور میں اطاعت رسول میں تھا، میں نہیں چاہتا تھا اطاعت رسول میں خلل ہو۔ فوراً نبی نے جملہ کہا اے پروردگار ان کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے پروردگار اگر علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا ابھی سورج کو ہٹا دے، سبحان اللہ، ابھی جو ہے سورج پٹا دے۔ اطاعت رسول میں موت آ جائے وہ شہادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ شہادت ہوتی ہے۔ اب وہ درجہ شہید کا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن آئیے دربار رسالت پہ پہنچتے ہیں کہ پروردگار اے اللہ کے حبیب آپ بن کے ہیں رحمت للعالمین اور آپ نبی بن کے ہیں قیامت تک کے لیے، ہمارا کیا جرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی زندگی میں نہیں بھیجا، آپ کی زندگی میں پیدا نہیں کیا؟ کاش ہم بھی آپ کے زمانے میں پیدا ہوتے، ہم بھی جو ہے میدان جہاد میں جاتے، شہید ہوتے اور شہادت کا وہ درجہ لیتے۔ ہمارے تو کوئی جرم نہیں، اللہ نے ہمیں 1400 سال بعد میں پیدا کیا ہے، ہم بھی شہادت کا درجہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آواز آتی ہے، یہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے، یہ لجپال دروازہ ہے، یہاں سے کوئی خالی گیا نہیں۔ ایک کام کی ضمانت تم دو، شہادت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک کام کی ضمانت تم دو، شہادت کا درجہ میں دیتا ہوں، شہادت کا مقام میں دیتا ہوں۔ اور سارا سادات و غیر سادات اے مومنین اور دربار رسالت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کام تو بتا دیجئے تاکہ وہ کام انجام دے اور ہمیں شہادت کا درجہ ملے۔ اللہ کے نبی کی آواز آتی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اپنے دل میں میری اہل بیت کی محبت رکھ کے تم مر جاؤ، شہادت دینے کے لیے تیار ہو۔
اپنے دل میں محبت تم رکھو میرے اہل بیت کی، اور شہادت کا درجہ دینے کے لیے میں تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی دل میں محبت اہل بیت رکھ کے مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور قرآن کہتے ہیں جو شہید ہے وہ زندہ ہے، جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ اچھا یہ مجھے ممکن ہے آپ میں سے کوئی کسی عزیز کے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو محبت اہل بیت لے کے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کی دلیل بھی تو ہمیں دے دیجیے۔ جن کے مار جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، جن کے زندہ رہتے ہیں وہ قبر میں لٹانے کے بعد کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی نہیں، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اسما افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح، تو گویا مطلب ہے قوت نطق جو بولنے کی قوت ہے وہ لے لی گئی ہے، لیکن قوت سماعت بھی ہے، قوت فہم بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا جی، وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ توجہ، تو نبی کی اور آل نبی کی محبت انسان کو زندہ بنا دیتی ہے، جی زندہ بنا دیتی ہے، حیات جاودانہ دے دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں عیسیٰ ٹھیک ہے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن کیا کہنا حسین کا اور حسین کی اولاد کا، جس کی محبت و ذکر جن قوموں کو زندہ کر دیتی ہے، قوموں کو زندہ کر دیتی ہے، قوموں کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو اطاعت رسول زندگی کا نام ہے۔ ہم فضائل رسول تو بڑے پڑھتے ہیں، یہ فضائل رسول کمالات رسول یہ بات کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے ہے تقریم رسالت، احترام رسالت، توجہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے احترام رسالت ہے، مقام رسالت ہے، توقیر رسالت ہے، تقریم رسالت، فضائل مصطفیٰ شادی بات کا مرحلہ ہے۔ پہلے عزت رسول ہے، پہلے عزت رسول ہے۔ اب عزت رسول تو بتائے گا یا میں بتاؤں گا؟ احترام بتائے گا، قرآن بتائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا پہلا احترام یہ ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی عزت یہ ہے میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ احترام رسالت ہے جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ بلانا ایک دوسرے کو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے۔ اگر دونوں کام کرو گے، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے، اگر میرے نبی کو ایسے بلاؤ گے شاہ جی جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر تھک جائے تو آپ کی مدد میں جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی صحابی بھی ہو، نمازی بھی ہو، تابعی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، حاجی ہو، آواز بلند ہوئی نہیں، نام اعمال خالی، جی نام اعمال جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو میرے نبی کا احترام یہ ہے، میرے نبی کی توقیر یہ ہے، میرے نبی کے آگے مت بڑھنا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں حدیث کا سہارا نہیں لے رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی کے آگے مت کھڑا ہونا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو نبی کے آگے مت کھڑا ہونا۔ اب زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، ادھر آیا نہیں، ادھر ایمان گیا نہیں۔ اے ایمان والو نبی کے آگے مت کھڑا ہونا۔ چلو آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہے۔ ہم اہل سنت عالم مدینہ الہی بخش، علامہ الہی بخش، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معراج النبی، ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر کے معراج نبی پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی معراج پہ تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے صاحب کا سارے نبیوں کو میرے نبی کے ارد گرد جمع کر دیا۔ اذن الملک و اقام، ایک فرشتے نے آزان کہی، ایک فرشتے نے اقامت کہی،
अब हर नबी सोच रहा था नमाज कौन पढ़ाएगा। गर्मी है, जरा देने को बुलंद करें। हर नबी सोच रहा था रियाचारी नमाज कौन पढ़ाएगा। कितने 1.25 लाख नबी खड़े हैं, इनमें एक मोहम्मद भी है। नमाज कौन पढ़ाएगा। नबी सोच रहे थे। इब्राहीम आगे बढ़ा, मेरे नबी का हाथ पकड़ा, बुलंद करके कहा तक़द्दम या मोहम्मद, ए मोहम्मद आगे बढ़िए, आपके होते हुए और कौन नमाज पढ़ा। आपके होते हुए और कौन नमाज पढ़ा सकता है। जो नबी हो गए मेरे नबी को नमाज नहीं पढ़ा सकता। नहीं नहीं नहीं, तवज्जो करवाइएगा। नबी हो के जिनमें इब्राहिम जैसा नबी भी खड़ा है, लेकिन मेरे नबी को नमाज पढ़ाने की जरूरत नहीं कर सकता। मेरा इमाम नमाज पढ़ेगा, मेरे नबी बन गए इमामुल अंबिया। तो अल्लामा इलाही बख्श नीचे नोट लिखते हैं, कहते हैं क्या कहना मेरे उस नबी का। शादी गर्मी है, जरा तवज्जो करना। क्या कहना उस नबी का जिसका जिब्राइल हाथ बुलंद करके दिखाए। नहीं 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 नहीं, थोड़ा 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 देना बोला। क्या कहना उस नबी का कि जिसका जिब्राइल हाथ बुलंद करके दिखाए। मैंने कहा अल्लामा तूने सच कहा। उस नबी का क्या कहना जिसका जिब्राइल हाथ बुलंद करके दिखाए। उस आई का क्या कहना जिसका वही नबी मोहम्मद हाथ बुलंद। फिर उस अली का क्या कहना जिसका वो मुस्तफा हाथ बुलंद करके दिखाए। अच्छा ये तो मानते हो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वाला अम्र का, ए मेरा हबीब तेरी सारी जिंदगी की कसम, तेरे पूरे जिस्म की कसम। नबी के तमाम जिस्म के आज़ा अल्लाह ने ठीक कसम खाई है, एहतराम इज्जत बताई है। लेकिन अल्लाह के नबी के 2 आज़ा को अल्लाह ने अपने आज़ा कहा है। नबी के कानों को अपने कान नहीं कहा, नबी की आंख को अपनी आंख नहीं कहा। तवज्जो, नबी के जो है पैरों को अपने पैर नहीं कहा। नबी की 2 चीजों को अल्लाह ने कुरान मजीद में अपना कहा है। पहला क्या कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा मोहम्मद तेरे मुंह में जो ज़बान है वो तेरी नहीं, वो मेरी है। मेरे मुस्तफा जो तेरे मुंह में ज़बान वो तेरी नहीं, वो मेरी है। तू नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। दूसरा क्या कहा कि मोहम्मद के कौन सा उज़्व है जो मेरा है। कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जिन हाथों से तू कंकरियां फेंकता है ये हाथ तेरे नहीं मेरे हैं। ये हाथ तेरे नहीं मेरे हैं। तू नहीं फेंकता, मैं फेंकता हूं। फिर कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जिसको कुरान मजीद याद हो, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। जब मेरे नबी बैत लेते थे ना तो जिस जो बैत ले रहा होता था उसका हाथ नीचे होता, मेरे नबी का हाथ ऊपर होता। तो अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ ऊपर है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ तमाम हाथों से बुलंद है। तो नबी की ज़बान को अपनी ज़बान कहा और नबी के हाथों को अपने हाथ कहा, बाकी किसी और उज़्व को अपना उज़्व नहीं कहा। नबी की ज़बान को अपनी ज़बान कहा, नबी के हाथों को अपने हाथ कहा, क्योंकि अल्लाह जानता था इसी नबी ने गदीर के मैदान में ज़बान से कहना है, हाथ से बुलंद करना है, ताकि दुनिया को पता चले ये ज़बान भी मेरी है, हाथ भी मेरा। बस अज़ीज़ान गिरामी कदर, इताअत रसूल, मौज़ू मेरा काफी बिखर गया। इताअत रसूल हकीकत में इताअत खुदा है। अगर इताअत रसूल नहीं, तेरी नमाज भी नहीं है, तेरा रोजा भी नहीं है, तेरा हज और ज़कात भी नहीं है। तवज्जो, अब कहूं जुमला। जब शैतान बदबख्त को अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा कर, मैं इसे नहीं झुकूंगा, इसे सजदा नहीं करूंगा। पहले छुपा हुआ था,
खिलाफत आदम का ऐलान हुआ। तवज्जो, पहले तो निशानी छुपा हुआ था, जब खिलाफत आदम के ऐलान हुआ ज़ाहिर हो गया। इसका मतलब जो पहले ही बातें कर चुका वो कर चुका, अभी बातें जो करेगा तब कबूल होगी जब खिलाफत आदम का इकरार करेगा, जब खिलाफत आदम का ऐलान करेगा। पढ़ा ली 23 साल नबी ने नमाज़े लोगों ने पढ़ ली। जब कहा मन तुम तो मौला हो, फ़आला अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ और सोचता ये अली मौला है। अब चीनों ने भी इमामत और विलायत अली का इनकार किया। जी, पहली बातें अपनी जगह पे, अभी बातें वो होगी जो अली की विलायत करार के बाद हो। जी, तब शैतान ने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं चप्पे चप्पे भी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा। तो अल्लाह ने एक जुमला कहा था, या लईनो ताती मा उरीद मा ला तुरीद। जुमला बड़ा काबिल गौर है। कहा मलून कहीं के निकल जा मेरी दरबार से, मेरी इबादत वो है जो मेरी मर्जी के मुताबिक हो, वो नहीं जो तेरी मर्जी की हो। जी, मेरी इबादत वो है जो मेरी मर्जी के मुताबिक हो, वो नहीं जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐलान खिलाफत के बाद, आदम के बाद जो है, जो नमाज पढ़ेगा, अगर अल्लाह इजाजत दे देता, उसमें रुकू ना करता, सजदा ना करता, सब कुछ करता, लेकिन अल्लाह कहता है वो मेरी नहीं है। तवज्जो, मेरी इबादत वो है जो मेरी मर्जी के मुताबिक हो, वो नहीं जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। बस अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इबादतों का तरीका भी बताया। उस घराने ने जिसमें विलायत ली, सब कुछ था यजीद के पास। ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था, अज़ानें भी थी, नमाजें भी थी, सजदा भी था, उनमें कारियाने कुरान भी थे, उनमें हाफिजाने कुरान भी थे। अगर ये सारा दीन था तो हुसैन ने इतना बड़ा इक़दाम क्यों किया है? माशाअल्लाह। देखो उनमें ला इलाहा था ना, दामन शाह जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ने वाले थे, अज़ानें भी थी, नमाजें भी थी, सजदा भी थे, सब कुछ था, हाफिज कुरान भी थे, कारियाने कुरान भी थे। अगर ये सारा दीन था तो हुसैन ने इतना बड़ा क्यों इक़दाम किया? हुसैन ने बता दिया सब कुछ इनके पास यजीदियों के पास था, अगर नहीं थी तो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं थी, सब कुछ था, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है इन यजीदियों के पास नहीं थी। फिर ऐसे यजीदियों से हुसैन ने टकरा के बता दिया, अगर पूरे दीन में से हम आले मोहम्मद को निकाल दिया जाए तो पीछे यजीदियत बचती है। सब कुछ औलाद अली ने कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन इस्लाम पे कंप्रोमाइज नहीं किया। अजब नहीं कि हुसैन ने जुमला कहा, कुरान अगर जो है तेरी जबर को कोई बदलने की कोशिश करेगा, मैं अकबर का सीना दे दूंगा। कोई तेरे पेश को बदलने की कोशिश करेगा, अब्बास के बाजू दे दूंगा। अगर कोई तेरे खिलाफ को जलाने की बात करेगा, मैं ज़ैनब व कुलसूम की चादर दे दूंगा, लेकिन तेरे खिलाफ को चलने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, लट गया है आले मोहम्मद का घराना दीन की बका के लिए, दीन को बचाने के लिए। वो अली की बेटी कि जिसकी मां का जनाजा रात को उठाओ। हाँ, ये वो रिवायतें हैं कि जो आप पढ़ी जाती हैं। अल्लामा जाफर नकदी ने अपनी किताब ज़ैनबुल कुबरा में जुमला लिखा है, जब ज़हरा का जनाजा रात को उठाया ना, रात की तारीकी में अली लेके जा रहे थे, तो जनाजे के नीचे एक छोटा साया देखा। पूछते हैं, बेटा हसन मुज्तबा, ये छोटा साया किसका है? कहा, बाबा कोई और नहीं, मेरी बहन ज़ैनब साथ आ रही है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, रिवायत के अल्फाज हैं कि अली की आंखों में आंसू आ गए, अली की रीश मुबारक तार हो गई और जुमला कहा,
بیٹا حسن مجتبی ماں کا جنازہ یہیں رکھ دو، پہلے زینب کو گھر پہنچا کے آؤ، پہلے زینب کو گھر پہنچا کے آؤ۔ امام حسن مجتبی کرتے ہیں کہ بابا رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ بھی موجود ہیں، بھائی حسین بھی ہے، میں بھی ہوں، اور پھر یہ کہ ہماری بہن زینب کے سر پہ برقع بھی موجود ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی کا رونا بڑھ گیا، جملہ کہا میں نہیں چاہتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی مدینے کا آدمی اٹھے اور اس کی نگاہ زینب کے قد پہ پڑ جائے، زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ خدا کی قسم نابینے صحابی بھی رو پڑے ہیں۔ جب عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی ہے لیکن ہے نابینا، جس کی ایک آنکھ جنگ صفین میں محبت علی میں چلی گئی اور ایک آنکھ جنگ جمل میں چلی گئی، جب جو ہے علی کی بیٹی سر پہ چادر نہیں ہاتھ بندھے ہوئے بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے، عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے دوسرے بندے سے یار بتا میں جانتا ہوں علی دنیا میں نہیں، یہ علی کا کون سا بیٹا بول رہا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے دے، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ آپ کی دادی کے جملہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی دادی کے بس پڑھ رہا ہوں جی، یہ علی کا کون سا بیٹا بول رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں علی کا کوئی بیٹا نہیں۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے علی کا لہجہ بھی سنا ہوا ہے، میں علی کی آواز بھی سنتا رہا ہوں، علی کے خطبے سنتا رہا ہوں، وہ علی کا لہجہ ہے، علی کی آواز ہے، یقیناً علی تو نہیں علی کا کوئی بیٹا ہوگا۔ جیسے ہی یہ کہا وہ بندہ وہ کہتا ہے اے عبداللہ ابن عفیف شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کوئی علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو خطبہ دے رہی ہے، جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ رونے والوں عزاداروں یہی علی کی بیٹی خطبے دیتے آئی جی کا بازار کوفہ، پھر دربار کوفہ آ گئی ہے علی کی بیٹی جو ہے بازار شام میں، اور خدا کی قسم آپ کے جب چوتھے امام سے پوچھا گیا نا سب سے بڑا مصیب آپ کے پہ کہاں آیا ہے، نہیں بتایا علی اکبر کی شہادت، نہیں بتایا حسین کی شہادت، نہیں بتایا جو ہے میرے بابا حسین کی، بلکہ کہا الشام الشام الشام۔ علامہ علی نقی نقل بہت بڑے انڈیا کے عالم دین ظاہر شاہ جی، جب ان سے پوچھا گیا کہ سجاد نے 3 دفعہ الشام کیوں کہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں عجب نہیں میرے امام کی مراد کیا ہو، بازار شام، دربار شام اور زندان شام، بازار شام، دربار شام اور زندان شام۔ آپ کے جو مقتل کے تمام علماء نے لکھا ہے علی کی بیٹیوں کو ایسے زندان میں رکھا گیا، تغیرت الوجوہ، علی کی بیٹیوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا تھا، موسم کے حالات کی وجہ سے علی کی بیٹیوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا، ایسے زندان میں علی کی بیٹیوں کو رکھا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ہندا جو زوجہ یزید ہے خواہش کرتی ہے کہ میں ان قیدی اسیروں سے ملنا چاہتی ہوں، خود مصائب یہ مصائب میں جو روایت کے لفظ میں پڑھ رہا ہوں، جیسے زندان میں داخل ہوئی نا، دربار سے لے کر زندان تک کیا کیا، اس کے لیے قالین بچھایا گیا، جب اندر داخل ہوئے نا وہاں اس کے لیے کرسی شادی بچھائی گئی، یہ کرسی پہ بیٹھ گئی، علی کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی تھی، علی کی شہزادیاں زمین پہ بیٹھی ہے، علی کی بڑی شہزادی شاہی زمین پہ خط کھینچ رہی تھی ایسے اکڑیوں کے ساتھ۔ یہ مخاطب ہو کہتی ہے ایتھا الاسیرہ من این انت، اے قیدر کہاں کی رہنے والی ہے؟ علی کی بیٹی نے جو ہے دھیمے لہجے میں کہا من مدینہ رسول اللہ، میں رسول کے شہر مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ ہندا نے شادی کرسی چھوڑ دی، علی کی بیٹی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی کہتے ہندا تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہا اس لیے کہ تو نے میرے آقا حسین کے شہر کا نام لیا ہے، تو نے میرے آقا حسین کے شہر کا نام لیا ہے، اور میرے آقا حسین کی رہنے والی قیدن بیبیاں ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھوں۔ سنو گے جملہ، کہا من این آتے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ پھر بتانا، میں رسول کے شہر مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ کہا مدینہ بہت بڑا شہر ہے، کس محلے کی رہنے والی ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہوں۔ اگلا جملہ پڑھ جاتے نہ پڑھتے ہیں،
کہا مالنے بنی ہاشم بھی بڑا ہے، کس سائیڈ پہ رہتی ہے، کس طرف رہتی ہے؟ عزادہ رو کے علی کی بیٹی نے جملہ کہا، جب روضہ رسول کا جب سایہ ڈھلتا ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے، جب روضہ رسول کا سایہ ڈھلتا ہے نا تو میرے ذہن میں آتا ہے۔ جلدی سے تڑپ کے کہتی ہے جلدی بتا تیرا نام کیا ہے؟ علی کی بیٹی نے بڑے پریشان بال ہٹا کے کہا، ہندا نہیں پہچانا، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ربابہ خاتون ہے، یہ سکینہ ہے، وہ دروازے پہ بیٹھ کے رونے والا سجاد، اور دروازے میں بیٹھ کے رونے والا سجاد ہے۔ عزادہ سے جلدی سے کھڑی ہوئی اور یہ منہ پہ پیٹ کے کہتی ہے، میں مر کیوں نہیں گئی، میں سجاد سے پردہ کر کے آئی۔ جلدی سے واپس دوڑی ہے، کہاں آئی؟ دربار میں آئی، جہاں یزید تخت پہ بیٹھتا، اپنی شادی کی چادر اتاری اور یزید کے سامنے پھینک دی۔ یزید اترا تخت سے، چادر اٹھا کے ہندا کے سر پہ کرنا چاہا، سنے گے چلا، ہندا کہتی ہے میں آگ لگاتی ہوں تیرے پردے کو، میں آگ لگاتی ہوں تیری چادر کو، جن سے میں نے پردہ سیکھا تھا، جن سے میں نے پردہ سیکھا تھا، ان کی چادریں اتار لی، ان کو بے پردہ کر کے شہر و بازار میں لے آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔